سامعین محترم، گزشتہ آیات میں اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں وہ قرآن کے مطابق کریں، اور اگر یہ یہودی یہ عیسائی آپ کے پاس آئے نا تو یہ تو اصل آتے اس لیے ہیں کہ اپنی منشا کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق آپ سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، ورنہ تو ان کے پاس خود تورات موجود ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، کیسے آپ کو یہ اپنا فیصل اور ثالث بناتے ہیں، وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاتُ، حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے، فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اس میں اللہ کا حکم بھی موجود ہے۔ یہ جو آپ کے پاس آتے ہیں نا، کیوں آ رہے ہیں؟ اپنی خواہشات کے مطابق آپ سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں۔ میرے پیغمبر ان سے بچ کر رہنا، وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، خیال کرنا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ آپ کو اللہ کے کسی حکم سے اصلاح کر گمراہ کر دیں۔ اور پھر فرمایا آیت کس طرح پیش آیت میں بھی أَفَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کہ یہ جاہلیت والا فیصلہ چاہتے ہیں، کفر والا فیصلہ چاہتے ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا، اور اللہ سے بہتر کون فیصلہ کر سکتا ہے؟ اللہ سے بہتر کوئی فیصلہ کر سکتا ہے؟ یا قوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو کیا کرتی ہے؟ جو اللہ پر یقین رکھتی ہے، جو رسول اللہ پر، رسول کو اللہ کا پیغمبر اور رسول مانتی ہے، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتی ہے، اور اس میں نازل کردہ احکام کو اللہ کی طرف سے منزل مانتی ہے، وہ اللہ کا حکم چھوڑ کر کسی اور کے فیصلے کی طرف جائیں گے۔ اب یہاں سے اللہ ایمان والوں کو خطاب فرما رہے ہیں، کن کو؟ کنہیں؟ مجھے اور آپ کو۔ اس وقت تو ہم ہی ہیں نا، صحابہ تو ہم نہیں ہیں نا۔ قرآن کے نزول کا تو وقت کیا ہو چکا ہے؟ اس وقت کے مخاطب تو صحابہ تھے، اور اب قیامت تک آنے والے سارے انسان، اور انسانوں میں سے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور لا چکے ہیں، وہ کس میں شامل ہیں؟ یا ایھا الذین آمنو، یوں سمجھ لو کہ گویا اللہ مجھے نام لے کر کہہ رہے ہیں، ضیاء الرحمن، حسن محمد، عبد الغفار، محمد انور، محمد صدیق، یوں کیونکہ میں کون ہوں؟ میں مومن ہوں نا، اور ہم میں سے یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب مومن ہیں نا، تو اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا، مت بناؤ، الیہود، یہودیوں کو، والنصارى، اور عیسائیوں کو، اولیاء، دوست، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنا دوست۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا، مت بناؤ، الیہود، کس کو؟ یہود کو، والنصارى، اور عیسائیوں کو، اولیاء، دوست، اولیاء۔ یہودیوں سے اور عیسائیوں سے دلی دوستی اولیاء ولی سے ہے۔ ولی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دلی دوستی، دل میں ان کے ساتھ محبت نہ ہو، ان کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہودی یہودیوں کے دوست ہیں، عیسائی عیسائیوں کے دوست ہیں۔ دوست تو اس کو بناتا ہے نا دوست جس کے ساتھ اس کی کوئی کیا ہو؟ مناسبت ہو۔ دوست اسی کا دوست بناتا ہے نا شیخ خان صاحب، جس کے ساتھ اس کی کیا ہو؟ کوئی مناسبت ہو۔ تو یہود کی یہودیوں کے ساتھ مناسبت ہے، عیسائیوں کی عیسائیوں کے ساتھ مناسبت ہے، ایمان والوں کی، مسلمانوں کی یہود اور عیسائیوں کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے۔ پھر یاد رکھو وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو کوئی ان کو دوست
بنائے گا منکم تم میں سے کوئی بھی اگر ان کو اپنا دلی دوست بنائے گا نا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ تو بے شک وہ بھی کس میں سے ہوگا؟ انہی میں سے ہوگا. کیونکہ کسی مناسبت سے ان کو دوست بنانا ہے نا. اگر یہ یہود کو اپنا دوست بنا رہے ہیں, عیسائی کو اپنا دوست بنا رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مناسبت ہے, اور اسی کا نام نفاق ہے. اسی کا نام کیا ہے؟ منافقت ہے. اسی کا نام کیا ہے بھائی؟ منافقت ہے. کہ اگر یہود کے ساتھ کوئی مناسبت ہے, یہودیوں کے ساتھ کوئی دوستی ہے, ہاں فَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ جو کوئی انہیں اپنا کیا بنائے گا فَإِنَّهُ مِنكُمْ وہ کیا ہوگا؟ وہ انہی میں سے ہے, انہی میں سے. اور آگے کیا فرمایا؟ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ بے شک اللہ ایسے لوگوں کو جو اپنا نقصان کرنے والے ہیں, جو انہیں اپنا دوست بنا کر یہودیوں کو اور عیسائیوں کو آپ پیچھے پڑ چکے ہیں. یہودیوں پر اللہ نے کیا کی ہے؟ لعنت کی ہے. یہودیوں کے دلوں پر اللہ نے کیا کر دیا تھا؟ سخت کر دیا تھا. یہودیوں پر اللہ نے عذاب اتارا تھا, مختلف عذاب آئے تھے. عیسائیوں کو اللہ نے فرقوں میں تقسیم کر دیا تھا, ان کے دلوں میں آپس میں بغض, حسد, عداوت, دشمنی پیدا کر دی تھی. تو اگر ان کو اپنا دوست بناؤ گے, وہ کیا ہے؟ نقصان میں جا رہے ہیں. تو جو ان ایسے آدمی کو اپنا دوست بنائے جو خود نقصان میں جا رہا ہے, تو وہ بھی کس میں جائے گا؟ نقصان میں. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ ایسے آدمی کو جو اپنا نقصان کرنے والا ہے, ایسا کو اللہ راستہ, ایسا کو اللہ سمجھ بھی نہیں آتا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. ظالم سے مراد کیا ہے؟ ظالم سے مراد کیا ہے؟ اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوستی سے کیا مراد ہے؟ صدیق صاحب, دوستی سے کیا مراد ہے؟ بلال بھائی, حافظ کرم داد صاحب, دوستی کیا ہے؟ المرء علی دین خلیلہ. میرے نبی نے فرمایا ہے آدمی اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے. المرء مع من احب, قیامت والے دن آدمی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ اس کو کیا ہوگی؟ محبت ہوگی. ہاں, آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم اپنے ذرا اس 5 فٹ کے وجود پر, 6 فٹ کے وجود پر, 3 فٹ کے وجود پر, 4 فٹ کے وجود پر غور و فکر کریں کہ میں اپنے وجود پر کیا سجا رہا ہوں. میرا وجود جو ہے نا, یہ کس کے مطابق ہے؟ میری ظاہر جو ہے, میرا ظاہر پیغمبر خدا کے مطابق ہے یا نہیں؟ میرا باطن قرآن اور سنت کے مطابق ہے یا نہیں؟ اگر میرا ظاہر پیغمبر خدا کے مطابق نہیں ہے, میرا ظاہر کس کے مطابق ہے؟ یہود کے مطابق ہے. میرا ظاہر عیسائیوں کے مطابق ہے. میرا ظاہر ہندوؤں کے مطابق ہے. میرا ظاہر سکھوں کے مطابق ہے, مجوسیوں کے مطابق ہے, غیر مسلموں کے مطابق ہے, اور اللہ کے پیغمبر اور اس کے صحابہ کے مطابق نہیں ہے, تو میں کس سے محبت کر رہا ہوں؟ محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف زبان سے بڑا دعویٰ کرتے رہے. عاشقی چیز, عشق کسے کہتے ہیں؟ عاشقی کیا ہے؟ بگو بندے جانا بودن, بندہ اپنے محبوب کا ہو کر بیٹھ جائے. ہیں جی سرور صاحب, عاشقی کس نام ہے؟ اے دنیا دی عورت نال بندہ عشق لگے جاوے تو نہ راتاں تے نہ دن, نہ اندھیرا تے نہ روشنی,
نہ بندہ اسے کوئی نظر ہی نہیں آتا. اسے نظر آتا ہے تو کیا نظر آتا ہے؟ اسے کیا نظر آتا ہے؟ ہر وقت ہر جگہ پر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اپنی محبوبہ نظر آ رہی ہے. نہ محبوبہ نظر انہوں کوئی آسے پاسے کا خیال ہی نہیں. نبی لوگ میں بیٹھتے پہن پتے میں کی کرتا ہے کی نہیں کرتا ہوتا ہے. وہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا جنگل میں، تو آگے سے مجنو گزر گیا. لیلا اور مجنو ایک داستان گزری ہے عرب کے اندر، یہ پاکستان کی نہیں ہے، یہ عرب میں تھے. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں لیلا کالی کلوٹی تھی، رنگ کی کالی کلوٹی. مجنون اس پر پیار ہو گیا، محبت ہو گئی. تو ایک دفعہ وہ گزرا تو وہ نماز پڑھ رہا تھا ایک بندہ، تو مجنون آگے سے گزر گیا نا، دیکھنے نا میں نماز پڑھ رہا ہوں. اچھا 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 آپ نماز پڑھ رہے ہیں؟ کس کی؟ کس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں؟ چنگی تیری نماز ہے، تنوں نماز ہی پڑھتا ہے، نہیں پتہ لگتا جگہ کون گزرتا. تو نماز ہی پڑھ رہا ہے تو یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ آگے سے میں مجنو لیلا کی محبت میں اتنا پاگل ہو گیا ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ آسے پاسے کوئی ہے یا نہیں. مجھے پتہ ہی نہیں کہ یہاں تو بندہ کھڑا ہے کہ نہیں کھڑا. تو کھڑا ہے رب کی محبت میں اور تجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آگے سے کون گزر رہا ہے. تو نبی سے محبت کا دعوے دار بھی ہے اور سارے کام. اور اقبال نے کہا تھا، میں نہیں کہہ رہا، میرے تو فتوہ نہیں جانا، مزہ میں تم ہو نصارا. مزہ میں مزہ کیا ہوتی ہے جی؟ اپنا زبر بیٹھو. مزہ شکل و صورت، زہری چال ڈھال، سر سے لے کر پاؤں تک سارا دھاگے باندھے ہوئے جناب، رنگ برنگے دھاگے، کڑے، انگوٹھیاں، ہاں پتہ نہیں کیا کیا. داڑھی جناب علی کٹوا کے یہاں سے کٹوا کے لیا ہے، اے بجڑی جی تلے چھوڑ دیتی ہے. کس کو میں کیسے اور ایک بدبخت یہودی کو دیکھا، عیسائی کو دیکھا، ہندو کو دیکھا، مجوسی کو دیکھا، کبھی بالوں کے اس طرح سے ڈالے، کبھی ادھر سے ڈالے، کبھی کیا بنا رہا ہے، کبھی کیا بنا رہا ہے. قمیص ایسے پھٹی ہوئی ہے، شلوار ایسے کہ تو پھاڑ دیتی ہے، پینٹ پہنی ہوئی ہے، یہاں سے شلوار پینٹ پھٹی ہوئی ہے. کیا ہے جی؟ یہ نیا فیشن آ گیا ہے، نیا فیشن. میں کہ گھوٹ میں وہ فیشن کا ملا تھا، پورا اتار دے، پورا اتار دے، ایک نیا فیشن آ جائے گا. اس کو ہم فیشن کر رہے ہیں. اس کو ہم نے کیا بنا لیا؟ یہودیت کی پیروکاری کو، عیسائیت کی اتباع کو ہم نے کیا بنا لیا ہے؟ فیشن بنا لیا ہے. ہندوؤں کی، مجوسیوں کی. اور میرے بھائی وہ تو قمیص اتار رہے ہیں، وہ تو وہاں چلے جاؤ آسٹریلیا میں، وہاں چلے جاؤ آپ یورپ کنٹریز میں، ان کی عورتیں بھی جناب علی ننگی پھر رہے ہیں، ان کے مرد بھی ننگے پھر رہے ہیں. تو ان کے ہاتھوں کیا ہے؟ ان کے اور جانور میں کیا فرق ہے؟ اور ان کے اور جانور میں کیا فرق ہے؟ جانور بھی ننگا پھر رہا ہے، وہ بھی ننگے پھر رہا ہے. اگر تو نے بھی اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا ہے کہ ان کی پیروی کرنے میں، ان کے پیچھے چلنے میں کیا ہو گیا ہوں، میں آزاد ہو رہا ہوں اور ترقی کر رہا ہوں. ترقی ان کے پیچھے چلنے میں. ترقی تو کس کے پیچھے چلنے میں تھی؟ ترقی کس کے پیچھے چلنے میں تھی؟ آج ہمارے اندر سے حیا ختم ہو گیا. ماں کے سامنے بھی ننگا کھڑا ہوں، باپ کے سامنے بھی ننگا کھڑا ہوں، بہن کے سامنے بھی ننگا کھڑا ہوں، بیٹی کے سامنے بھی ننگا کھڑا ہوں، ساری خلقت کے سامنے ننگا کھڑا ہوں. آپ یہاں کھڑے ہو جائیں، صرف 10 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں اور دیکھیں کتنے ننگے آپ کے سامنے جاتے ہیں، کتنے ننگے جا رہے ہیں. حیا ختم ہو، شرم ہی ختم ہو گئی ہے. حالانکہ حیا انسان کی فطرت کے اندر اللہ نے پیدا کی ہے، طبیعت کے اندر اللہ نے پیدا کی ہے. اور